نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 39، 40، 41۔ آیات مذکورہ میں پہلا حکم ہے نزول، پہلا حکم ہے جہاد کے حوالے سے، مطلب یہ آیات کریمہ یہ سب سے پہلا حکم ہے جو جہاد کے حوالے سے نازل ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ دراصل مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار مشرکین کے مظالم کا یہ عالم تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر مسلمان اور صحابہ کرام ان مشرکین کے ظلم و جبر کے شکار ہوتے تھے۔ قیام مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی اور مسلمان بھی کفار کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ قرطبی بدحوالہ ابن عربی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ صبر کرو، مجھے ابھی تک جہاد و قتال کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ سلسلہ 10 سال تک اسی طرح جاری اور ساری رہا۔ جس وقت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وطن مکہ چھوڑ کر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دی گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کے ہلاکت، تباہی، بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آیات مذکورہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دی گئی۔ رواہ الترمذی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس میں جہاد و قتال کی حکمت کا بیان ہے کہ جہاد و قتال کوئی نیا حکم نہیں ہے، یہ حکم گزشتہ امتوں کو بھی دی گئی تھی، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خیر نہ ہوتی، سارے دین اور مذاہب اور عبادت گاہیں محفوظ نہ ہوتی۔ لہدمت صوامع و بیع، صوامع صومعۃ کی جمع ہے، نصارہ کی مخصوص راہبوں کی عبادت گاہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور بیعتن کی جمع ہے، نصارہ کے عام کنیسوں کو کہا جاتا ہے۔ صلوات کی جمع ہے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر ساوی لکھتے ہیں کہ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے تا کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مسجد کی جمع ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کفار سے قتال و جہاد کے احکام نہ آتے تو کسی زمانے میں کسی مذہب و ملت کے لیے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد وہ محفوظ نہ بن جاتی۔ الذین ان مکناہم فی الارض کے دراصل یہ صفت ہے ان لوگوں کا جن کا ذکر پہلے آیت میں ان الفاظ سے آیا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ظلماً و عدواً ناحق نکال دیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین پر یا زمین ہی میں حکومت و اقتدار دے دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں خرچ کریں گے کہ وہ نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃیں لوگ ادا کریں گے، نیک کاموں کے طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آیات مذکورہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین پر حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی، اور جب ان کو حکومت و اقتدار مقدر ہوئی، اقتدار نصیب ہوئی، خلافت نصیب ہوئی، تو یقیناً ان خلفۂ راشدین نے مذکورہ اہم خدمات سر انجام دی۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ثنا قبل البلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے عمل کرنے والوں کی مدح ہے اور ثنا کا بیان ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع یقینی تھا اس دنیا میں، وقوع اس طرح ہوا کہ خلفۂ راشدین المہدیین الذین اخرجوا کا صحیح مصداق بنے، اور اللہ تعالی نے خلافت حکومت سے نوازا، قدرت اور سلطنت دی۔ قرآن کی پیشن گوئی سے یہ ثابت ہوئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خلفۂ راشدین نے المہدیین نے اپنے اقتدار و حکومت اور سلطنت اسی غرض کے لیے کی، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ کا ایک مضبوط نظام بنایا، اچھے کاموں کو رواج دیا، برے کاموں کا راستہ روکا، بند کیا، نظام عدل و انصاف قائم کیا، مضبوط معیشت قائم کی، امن قائم کی۔ جو نظام خلافت راشدہ کے زمانے میں قائم ہوئی تھی وہ نظام اسلامی نظام، حق کا نظام، سچ کا نظام اور عین اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق اور پیش کی خبر کے مطابق تھی۔ آیات کریمہ کا شان نزول اور واقعاتی پہلو تو ظاہر ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن میں عموم ہوتی ہے، کسی خاص واقعہ پر منحصر نہیں ہوتی، حکم بھی عام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام تفسیر حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور حکومت و سلطنت عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام سر انجام دے جو کام خلفۂ راشدین نے اپنے وقت میں سر انجام دیا تھا۔ اور یاد رکھے کہ اگر حکومت میں، دولت میں، ثروت میں دین کا عنصر شامل نہیں ہے تو پھر وہ بھی دینی ہوگی۔ اذن للذین، اذن دی گئی، اجازت دی گئی ہے
للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اسی لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد کرنے پر، لقدیر، قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو لوگ نکالے گئے ہیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، الا ان یقولوا، صرف اسی لیے کہ وہ کہتے تھے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس، اگر نہ ہٹاتا اور دفع نہ کرتا اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے، لہدمت، تو ہٹائے جاتے، منہدم ہو جاتی، صوامع، وہ خلوت خانے، وبیع، اور وہ گرجے، وصلوات، عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر، ذکر کیا جاتا ہے، فیہا، اس میں، اسم اللہ، اللہ کا نام، کثیراً، بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ہی، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لقوی، طاقتور ہے، عزیز، غالب ہے۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ اگر ہم نے ان کو قوت دی، فی الارض، زمین پر، اقاموا الصلاۃ، تو نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، ادا کریں گے زکوٰۃ کو، وآمروا بالمعروف، اور حکم کریں گے نیک کاموں کے، ونہوا عن المنکر، روکیں گے برے کاموں سے، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، عاقبۃ الامور، انجام سب کاموں کا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔